اصل میں کہانی ہے ایک IFS آفیسر سہانا بھاٹیا کی، جس کو مل جاتی ہے پوسٹ اس کی عمر اور تجربے سے بڑی۔ سہانا بھاٹیا کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ہے۔ اپنی اور اپنے باپ کی پوزیشن اور عزت کو بنائے رکھنے کے لیے سہانا کو لگانی پڑتی ہے اپنی جان داؤ پر۔ فلم کی شروعات ہوتی ہے جہاں بھاٹیا فیملی سب ٹی وی کے سامنے بیٹھے اپنی بیٹی سہانا بھاٹیا کو ملنے والی نئی پوسٹ، جو کہ برٹش میں انڈین ایمبیسی میں ڈپٹی ہائی کمشنر کی پوسٹ ہوتی ہے، اس کی خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سہانا کے باپ دھن راج بھاٹیا کے پاس بھی UN میں ایک اہم عہدہ ہوتا ہے، مگر وہ سہانا کو ملنے والی اس بڑی پوسٹ پر مطمئن نہیں ہوتا۔ سہانا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اس کو اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ خود کو اس عہدے کے قابل ثابت کر کے رہے گی۔ لندن میں اسے ایمبیسی کی طرف سے ایک ڈرائیور ملتا ہے، اس کا نام سلیم سعید ہوتا ہے۔ سلیم اسے ایئرپورٹ پر لینے آتا ہے۔ راستے میں وہ سہانا سے فرینک ہونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اسے ٹوک دیتی ہے۔ مگر جب سہانا کو اپنا رویہ تھوڑا روڈ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس سے اچھے انداز میں پیش آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سہانا کو لندن آئے 3 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں۔ بہت سے سینئر آفیسرز اور را کے ایجنٹس اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ را کے ایجنٹس میں سیمن کٹی اور جیکب تمانگ جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سہانا کو پسند نہیں کرتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ آف ہاؤس میں ایک پارٹی منعقد کی جاتی ہے۔ اس پارٹی میں بہت سے منسٹرز اور دوسرے ملکوں کے سفیر بھی آئے ہوتے ہیں۔ وہ خود کو اس پارٹی میں بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہاں ایک لڑکا آتا ہے، نکل شرما۔ وہ سہانا سے باتیں کر کے اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس شہر میں نیا ہے اور اسے ایک دوست کی ضرورت ہے۔ کیونکہ سہانا بھی خود کو وہاں تنہا محسوس کرتی ہے تو وہ نکل سے دوستی کر لیتی ہے۔ کچھ وقت وہ دونوں ساتھ میں گزارتے ہیں اور وہ دوستی پسندیدگی میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد سہانا ایک پروفیشنل ایونٹ میں جاتی ہے تو وہاں نکل بھی آ جاتا ہے۔ سہانا اسے کہتی ہے کہ ہمارے ایونٹس میں گھسنا بند کرو، تمہیں اریسٹ کر لیا جائے گا۔ تبھی نکل سہانا کو موبائل پر اپنی اور اس کی ویڈیو دکھاتا ہے جس میں وہ دونوں کمزور لمحات میں بہک چکے ہوتے ہیں۔ سہانا وہ ویڈیو دیکھ کر ساکت رہ جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو دکھا کر وہ اسے بلیک میل کرتا ہے۔ پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ کسی ہائیڈروجن والی ڈیل کے پیپرز مجھے لا کر دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سہانا پر بہت پریشر ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کے فادر کی عزت اور رتبے دونوں پر آنچ آ سکتی ہے۔ اس کے بعد سہانا ہائی کمشنر مسٹر قاضی کے آفس میں جاتی ہے، جہاں مسٹر قاضی راول نام کے منسٹر سے ویڈیو کال پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم چاہتا ہے کہ ایک دہشت گرد یاسین مرزا جو کہ پاکستان میں اریسٹڈ ہوتا ہے اسے انڈیا واپس لایا جا سکے، کیونکہ یاسین مرزا دہلی میں ایک بم بلاسٹ میں ملوث ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہزاد عالم کو انڈیا کے یوم آزادی پر ہندوستان آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کال ختم کرنے کے بعد قاضی سہانا سے سوال و جواب کرتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان اسلام آباد کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں شہزاد عالم اور ڈیفنس منسٹر عمیر الطاف انڈیا کے دورے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور شہزاد عالم انڈیا کی دعوت کو قبول کر کے وہاں کا دورہ کرنے کی رضامندی دیتا ہے۔ سہانا ان پیپرز میں تھوڑی بہت رد و بدل کر کے نکل کو وہ پیپرز دینے جاتی ہے۔ پیپرز کو کاپی کرتے وقت جیکبز اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پارٹی میں سیمن کے رویے کی معذرت کرتا ہے۔ سہانا اس سے پوچھتی ہے کہ ہم بیک گراؤنڈز کیسے چیک کرتے ہیں۔ جیکب اسے تھوڑی بہت باتیں بتاتا ہے، مگر وہ سہانا کا گھبرایا اور بدلا سا رویہ دیکھ کر چونکتا ہے۔ پھر سہانا ایک جگہ پر نکل کو پیپرز دینے جاتی ہے۔ وہ اس سے پیپرز مانگتا ہے، مگر وہ ویڈیو مانگتی ہے۔ وہ سہانا کو ویڈیو دے دیتا ہے، لیکن سہانا کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی شاطر انسان ہے۔ اس نے یقیناً ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی ہوگی اور کہیں اور جگہ بھی سیو کر کے رکھی ہوگی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے۔ نکل وہاں سے پیپرز لے کر چلا جاتا ہے۔ فائل پر اس کے فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں۔ سہانا سلیم سے ان فنگر پرنٹس کی ڈیٹیل نکلوانے کا کہتی ہے۔ اسے نکل کی کال آ جاتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے پیپرز میں رد و بدل کر لی تھی، مگر میں نے اپنا کام کر لیا ہے۔ اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اپنے ڈرائیور کو فنگر پرنٹس کے بارے میں کیوں کہہ رہی تھی۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھ سے پوچھ لو، میری ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں۔ میں ایک ISI کا ایجنٹ ہوں، نام ہمایوں اختر ہے۔ پھر وہ اسے اپنی اگلی ڈیمانڈ بتاتا ہے، مگر سہانا کہتی ہے کہ وہ کبھی اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی۔
وہ سہانا کو ہر طرح سے پھانس چکا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو سہانا کی عزت داؤ پر لگی ہوتی ہے، نکل کے پاس اس کی ویڈیو ہوتی ہے، اور دوسری طرف سہانا کی تصویر اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ ثابت کرنا چاہے کہ سہانا اس سے ملی ہوئی ہے اور وہ یہ بات میڈیا میں پھیلا دیتا ہے کہ سہانا اس کی ساتھی ہے، تو وہ اسے غدار ثابت کر سکتا ہے۔ سہانا کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے فادر کا بھی کیریئر خطرے میں ہوتا ہے اور ان کا فیوچر تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اسلام آباد میں موجود را کے ایجنٹس کے مجھے نام بتاؤ۔ اس کے بعد سہانا ہمت ہار جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ خود کو ختم کر لے، یہی بہتر ہے۔ وہ خودکشی کرنے والی ہوتی ہے جب اس کے فادر کی کال آ جاتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ وہ اس جاب کے لائق نہیں تھی، وہ ٹھیک کہتے تھے، مگر وہ اسے حوصلہ دے کر خود کو اس کو ثابت کرنے کے قابل کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ اگلے دن سہانا ایمبیسی جا کر را کے دونوں ایجنٹس کے نام سیبن کے کمپیوٹر سے چرا لیتی ہے۔ پھر وہ نکل کو وہ نام دینے جاتی ہے۔ وہ نکل کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ بہت چالاک ہوتا ہے۔ وہ اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ سہانا اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے، وہاں جیکب آ جاتا ہے۔ جیکب اس سے کہتا ہے کہ میں اس دن سے تم پر نظر رکھ رہا تھا جب سے تم نے بیک گراؤنڈ چیکس کا پوچھا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جیکب ساری حقیقت جان چکا ہوتا ہے۔ ابھی وہ سہانا سے بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ کوئی دور سے اس کے سر پر گولی مار دیتا ہے، جس سے وہ مر جاتا ہے۔ تبھی وہاں نکل آ جاتا ہے اور وہ سہانا سے کہتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، نکل سب سنبھال لے گا۔ وہ نکل کا پیچھا کرتی ہے جہاں وہ ایجنسی کی گاڑی اور سلیم کو ساتھ لے کر نہیں جاتی تو اسے اپنے ڈرائیور سلیم کے ساتھ دیکھ لیتی ہے۔ وہ اسی وقت نکل کا ویزا کینسل کروا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سلیم کے گھر جاتی ہے جہاں دونوں کی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، جس میں سلیم مارا جاتا ہے۔ وہاں اچانک سیمن آ جاتا ہے۔ وہ سلیم کے گھر میں اپنی تصویریں اور ویڈیوز سیمن کو دکھاتی ہے، جس کے بعد سیبن وقتی طور پر اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر وہ دونوں سوچتے ہیں کہ نکل انڈیا کیوں جا رہا ہے۔ وہ لوگ سلیم کے فون سے نکل کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ را کا آفیسر پرکاش کامت نکل سے ملا ہوا ہے۔ انڈیا آ کر سیبن اور سہانا پرکاش کامت کے وائی فائی کنیکشن کو ہیک کر لیتے ہیں۔ وہ جس سے بھی رابطہ کرتا ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ کامت کو سہانا کے انڈیا آنے کی خبر مل چکی ہوتی ہے۔ اسی دوران سیبن پتہ لگاتا ہے کہ نکل ISI کا ایجنٹ نہیں ہے، اس کا نام ڈیول ہے اور وہ فرانس سے آیا ہوا ہے۔ وہ ایک سنائپر ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ شہزاد عالم کو انڈیا میں ایک منسٹر راول انوائٹ کرتا ہے اور راول نے ہی سہانا کو ایمبیسی میں ڈیپٹی ہائی کمشنر کی پوسٹ دلائی ہوتی ہے۔ راول ایک غدار ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان دہشت گرد یاسین مرزا کو انڈیا کے حوالے کرے، کیونکہ اگر یاسین مرزا پکڑا جاتا تو راول کا فیوچر اور پریزنٹ سب ختم ہو جاتا۔ اگر شہزاد عالم انڈیا میں مارا جاتا تو پاکستان کبھی بھی انہیں یاسین مرزا نہ دیتا اور راول محفوظ رہ جاتا۔ اس کام کے لیے وہ سب سے پہلے سہانا کو چنتا ہے اور پھر نکل کے ذریعے سہانا کو بلیک میل کرواتا ہے۔ تبھی سہانا کو نکل کی درگاہ جانے کی بات یاد آتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نکل شہزاد عالم کو درگاہ میں مارے گا۔ سہانا وہاں جا کر نکل کو مار دیتی ہے۔ اختتام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایجنسی کی خاتون سہانا سے انویسٹیگیٹ کے بہانے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ نکل جس گروہ کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کی ایجنسی اسے پکڑنا چاہتی ہے۔ وہ سہانا کو ایک کارڈ دیتی ہے۔ باہر آ کر سہانا سیبن سے وہ پوچھنا چاہتی ہے، مگر وہ اگنور کرتی ہے، لیکن سیبن اسے وہ کارڈ دکھا کر یہ شو کرواتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسی کے ساتھ فلم کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو فلم کی کہانی پسند نہیں آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔